کے رول سے متعلق اسٹیٹ بینک کو ان کا کیس ریفر کر دیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے ریگولیٹری فریم ورک کے اندر ان بینکس اور ان بینکس کے ملازمین کے اوپر جو بھی کارروائی کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. کرمنل ٹرائل کے لیے ان کو اس میں سے منہا کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ بھی آج عدالت میں پیش کر دی گئی. اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے دونوں سائڈ کے، اور پھر عدالت نے جب اپنا فیصلہ ریزرو کیا اور بھی کچھ دیر پہلے ان کا آرڈر آ گیا ہے، ریٹن آرڈر آ گیا ہے، اور اس ریٹن آرڈر میں انہوں نے ایف آئی اے کی جو درخواست تھی کہ جورسڈکشن اس کورٹ کی نہیں بنتی اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور جو چلان تھا وہ ایف آئی اے کو واپس کر دیا اس انسٹرکشنز کے ساتھ کہ جو بھی اس کی ریلیونٹ جورسڈکشن کی عدالت ہے آپ یہ چلان اس میں جمع کرا دیں. اور جو ملزمان اس کیس میں دو تھے جو انٹرم بیل کے اوپر تھے ان کو 7 روز کے لیے ایک انٹرم بیل فردر ایکسٹینڈ کر دی کہ وہ پھر جو ریلیونٹ کورٹ جس کی جورسڈکشن ہے اپنی ضمانت کا معاملہ بھی وہاں لے جائیں. تو یہ ابھی اس کیس کا سٹیٹس ہے. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہونا ہے کہ یہ کیس اب اس کے بعد ایف آئی اے کی طرف سے اینٹی کرپشن کی جو جورسڈکشن ہے اس کی عدالت میں فائل کیا جانا ہے. چلان وہاں داخل ہوگا اور اس کے بعد معاملات وہاں پہ آگے بڑھیں گے. آف کورس آپ وہ پھر دیکھیں گے وہ جو پورا ایک ٹرائل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ شروع ہوگا. یہ کیس اس کیس کے بارے میں ایک کلیئرٹی، اور جو کچھ دن پہلے یہ لاہور ہائی کورٹ بھی گئے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. یہ کیس آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ کیس ایف آئی اے کا جو شروع ہوا جب شوگر کمیشن بنایا گیا، اور شوگر کمیشن نے جب مختلف کیسز فیکٹریز کو دیکھا تو اس میں رمضان شوگر مل کے کیسز میں کچھ منی لانڈرنگ اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ لگا، اور اس کے نتیجے میں یہ پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہ انویسٹیگیشن جب سامنے آئی تو یہ تمام رمضان شوگر مل کو لے کے اس میں ان اکاؤنٹس کا پتہ چلا، اور اس کے اوپر وہ کیس بنایا گیا. اور منی لانڈرنگ چونکہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو اس لیے ایف آئی اے نے کیس بنایا. اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 روز پہلے شہباز شریف صاحب اور ان کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ آلریڈی نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے اوپر آنریبل کورٹ کا بڑا اچھا آبزرویشن تھا کہ نیب میں جو معاملہ چل رہا ہے وہ تو اور معاملہ ہے، اور آپ کی پٹیشن کے اندر بھی آپ نے دونوں کا کوئی تقابلی جائزہ تو دیا نہیں کہ کس طرح سے یہ سملر کیسز ہیں. کیونکہ پبلک میں وہ بار بار جا کے یہ کہتے ہیں، آپ جتنی وہ میڈیا ٹاکس کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہی کیس تو ہمارا ایف آئی اے میں چل رہا ہے، یہی کیس ہمارا نیب میں چل رہا ہے. ہم بارہا ان کو عرض کر چکے ہیں کہ آپ منی لانڈرر ہیں، یہ بات طے ہے. اب آپ نے ایک واردات چیچا وطنی میں کی ہے تو اس کا مقدمہ الگ چلے گا، دوسری پتوں کی میں کی ہے اس کا کیس الگ چلے گا، چوتھی واردات آپ کہیں اور کریں گے اس کا معاملہ الگ چلے گا. ہر آفینس جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے انلیس رینٹل اس کا آپس میں کچھ ہو. جو ایک ہی چیز اس کے اندر ربط ہے وہ یہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ آپ نے اس کیس میں بھی کی ہے جو نیب کے پاس ہے، اور اس میں بھی کی ہے. اور یہ بھی کمال حیرت کی بات تھی کہ ان کی طرف سے درخواست یہ تھی کہ شاید ان کا کیس نیب کو بھی بھیج دیا جائے. تو یہ بھی ان کی بڑی ایک نئی خواہش آ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب سے نکال دیا جائے، نیب بڑا برا ادارہ ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا کیس نیب بھیج دیا جائے. تو عدالت کے سامنے جب وہ کوئی یہ جواب نہیں دے سکے تو ان کو اپنی پٹیشن وہاں سے واپس لینی پڑی، ورنہ ایڈورس آرڈر آ سکتا تھا. تو اس لیے وہ کیس ان کا لاہور ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو گیا. لہٰذا ان کا یہ جو کلیم پبلک میں ہے بارہا یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا تو جی ایک ہی کیس ہے، یہ ایف آئی اے والے بھی الگ چلا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا. اس لیے ان کی پوزیشن آج کی ڈیٹ میں شہباز شریف کی پوزیشن چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو یا قانونی سطح پہ ہو وہ ہے ڈسمسڈ ایز وڈرون. جو درخواست بازی یہ اقتدار میں آنے کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی، اور جو درخواست بازی عدالتوں میں ریلیف کے لیے کرتے تھے وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اب ان کو جواب دینے ہیں. شہباز شریف صاحب نے عدالت میں جو جواب دینے ہیں وہ عدالت میں ایک اپنی لیگل اسٹریٹجی کے مطابق میں چلیں گے. مجھے یقین ہے یہ بڑا کوشش کریں گے معاملے کو ڈریگ کریں. انشاءاللہ تمام ادارے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کو آگے چلائیں گے. لیکن کچھ جوابات دیکھیے، ہم ایک مہذب معاشرہ ہیں، مہذب معاشروں کے اندر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو کچھ جواب دینے چاہیے، اور انہوں نے وہ آج تک کبھی اس سوالوں کا جواب نہیں دیا. نہ انہوں نے نہ ان کے کسی ترجمان نے آج تک 2-3 اگر آپ بیسک چیزیں ہی سمجھ لیں کہ آپ کم از کم اس کا جواب تو دیں. آج کوئی اسکینڈل بنتا ہے کسی اور کے اوپر تو اس سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ اس کا اسپیسیفک آپ کا کیا سٹانس ہے. وہ کوئی سٹانس نہیں دیتے، وہ ایک سٹانس دیتے ہیں جی کہ یہ کاروبار کا معاملہ جو ہے میرے بچوں سے پوچھا جائے.
بھائی آپ کے بچوں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے؟ آپ نہ صرف ان کے والد ہیں بلکہ آپ اس وقت پنجاب کے چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے، اور انہی 10 سالوں میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ جب آپ چیف منسٹر نہیں ہوتے، آپ کے بچوں کا کاروبار نہیں بڑھتا، آپ کم از کم اس سوال کا جواب تو دے دیں۔ آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو رمضان شوگر مل جو آپ کے بچوں نے اپنی محنت سے نہیں بنائی، آپ خود پہلے اس مل کے سربراہ تھے۔ یہ مل آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں نے محنت کر کے، کوئی سلمان شہباز نے جب آکسفورڈ سے ڈگری لی، پتہ نہیں کیسے لی، اس کو کوئی آکسفورڈ والوں نے ساتھ مل کی چابیاں نہیں دے دی تھی کہ رمضان شوگر مل بیٹا اب جا کے چلاؤ اور وہاں منی لانڈرنگ کرو۔ یہ مل آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی مل کے اندر یہ ساری منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ آپ چیف منسٹر تھے تو آپ کے مل کے اکاؤنٹس کے اوپر ایس ٹی آر جنریٹ نہیں ہوتی تھی۔ آپ چیف منسٹر تھے تو بینکرز بھی آپ سے سوال نہیں کر سکتے تھے کہ یہ پیسہ کہاں آ رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ آج کوئی بھی ہم میں سے جا کے اگر بینک میں 50,000 سے اوپر کی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو 4 سوالوں کا 6 سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ اس سے بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آپ کو ڈاکومنٹری ثبوت دینا پڑتا ہے، بھئی پیسہ کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ تھا کہ کیا آپ کا جو سیاست سے جن کا تعلق نہیں تھا، سلمان شہباز یا حمزہ تو سیاست میں تھا، کیا وہ اتنے زیادہ زوراور تھے کہ ریگولیٹرز ان کے سامنے بولتے نہیں تھے؟ ان کا سارا زور آپ کے چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے تھا۔ اور ایک اور سوال جس کا شہباز شریف صاحب ابھی جواب نہیں دیتے، اور ان کو عوام کے سامنے بھی جواب دینا ہوگا، کہ یہ جو اورنگزیب بٹ والا معاملہ تھا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے گلزار کے اکاؤنٹ میں، جو کہ ایک پی این ہے آپ کے، اس میں کیسے جمع کروائے پیسے؟ جو وہ کہتا ہے کہ وہ پیسے تو اس نے آپ کو دیے تھے، اور وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جمع کرانے والا مسرور انور جو آپ کا کو ایکیوزڈ ہے، وہ نیب کے کیس میں بھی کو ایکیوزڈ ہے، کیونکہ وہ واحد شخص ہے جو گلزار کے اکاؤنٹ میں وہ چیک جمع بھی کراتا ہے، وہاں سے کیش بھی نکالتا ہے، اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں، شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں کیش جمع بھی کراتا ہے۔ تو کیا یہ سوال کا جواب شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں کہ مسرور انور یہ کیا، کس کی انسٹرکشن کے اوپر گلزار کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتا تھا اور شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتا تھا؟ آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ گھنٹہ گھنٹہ قوم کو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں اسمبلی میں بھاشن دیتے ہیں، آپ اس گھنٹے میں سے صرف 3 منٹ اس بات پہ خرچ کر دیجئے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا ہے، اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ جو برطانیہ کے وزیر اعظم نے کیا ہے، وہ جو 2 دن پہلے اس نے پارلیمنٹ کے سامنے معافی مانگی ہے کہ وہ پارٹی تھی یا نہیں تھی، سرکاری تھی یا غیر سرکاری تھی، مجھے نہیں پتا، میں اس میں گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کم از کم یہ بتا دیں، پیسے تو آئے ہیں آپ کے اکاؤنٹوں میں اور آپ کے بے نامی اکاؤنٹوں میں، قوم کو بتا دو دیں۔ بورس جانسن جیسی بات کر لیں جی کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ مطلب دیکھو، میں تو کہہ رہا ہوں کسی طریقے سے کوئی اس کا جواب، آپ دنیا کی ہر بات کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو اب انشاءاللہ یہ چلان دوبارہ آگے داخل کیا جائے گا، اور گائے بگائے میں آپ کو اس سے آگاہ بھی کرتا رہوں گا جو لیگل پوزیشن ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پوزیشن ہے، میں پھر تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہی ہے، ڈسمسڈ ایز وڈران۔ آج آپ کے انڈر کام کرنے والے ادارے نے کو واپس چلی گئی، وہ اس کا ریفرنس ان کو آپ پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہوئی، کیوں آپ کی ناکامی ہوئی، کیوں آپ کو عدالت نے واپس کیا؟ سر لگتا ہے آپ نے میری پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ایف آئی اے نے جب چلان عدالت کے حکم کے اوپر بینکنگ کورٹ میں جمع کرایا تو ساتھ اس کے ایک درخواست جمع کرائی کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، تو کورٹ نے آج ایف آئی اے کی اپلیکیشن ایکسیپٹ کر لی اور کہا کہ جی ہماری عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، آپ پھر دوسری عدالت میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مجھے ایف آئی اے کو اور ان کی لیگل ٹیم کو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے عدالت کے سامنے صحیح سٹانس لیا، اور شہباز شریف اور ان کے مہنگے ترین وکلاء ناکام ہوئے۔ دراصل یہ بتائیے گا کہ جو شہباز شریف کا معاملہ ہے، جو اس نے ضمانت دی تھی نواز شریف کی، اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ جا رہی ہے کورٹ میں، اس میں ثابت ہو گیا، ظاہر ہے اگر ہو جائے تو کیا سزا شہباز شریف کو ہو سکتی ہے، فائن یا سزا کیا ہو؟ دیکھیں، جو شہباز شریف نے، سب سے پہلی تو بات ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کے حکم کی کیا وہ پاسداری کی گئی، کیونکہ جب کیبنٹ کی طرف سے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹرکشنز پاس ہوئی ہیں لیگل ٹیم کو، اٹارنی جنرل صاحب کو،
کہ کیونکہ اس مقدمے میں فیڈرل گورنمنٹ پارٹی تھی، کیونکہ وفاقی کابینہ نے نواز شریف کو جانے کی ایک دفعہ اجازت دی تھی، اس میں ایک شرط تھی کہ آپ نے شیورٹی بانڈ دینی ہے اپنے پہ عائد شدہ جرمانے کی، جو کہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے انہی کی پرسنل انڈر ٹیکنگ کے اوپر ختم کر دی۔ لیکن اس انڈر ٹیکنگ کی کچھ شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط تو یہ تھی کہ وہ اپنی صحت یابی کے بعد واپس آئیں گے۔ اب صحت یابی کا ڈٹرمنیشن کیسے ہونا ہے، اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ یہ اپنی میڈیکل رپورٹس سبمٹ کرائیں گے۔ آج دن تک انہوں نے اپنے ڈاکٹر، جس کا نام ڈاکٹر لارنس رمیش، پتہ نہیں اس کا سر نیم اور کیا ہے، 3 اس کے نام ہیں، اس کی لیٹرز کے سوا کوئی ڈاکومنٹ سبمٹ نہیں کرایا۔ ابھی تک شاید کوئی 2 یا 4 ان کے شاید جمع ہوئے ہوں گے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن وہ تمام ڈاکٹر، یہ لارنس رمیش جو ہے، یہ اسی کے سرٹیفکیٹس ہیں، لیٹرز ہیں کہ جس کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف بڑا بیمار ہے۔ لیکن اس کا کیا علاج ہوا ہے؟ نواز شریف بڑا بیمار ہے یہ تو قوم کو پچھلے 40 سال سے پتہ ہے، لیکن یہ تو بتا دینا کہ اس کی بیماری کا علاج کیا ہو رہا ہے جس کے لیے وہ لندن گیا تھا۔ وہ اس لیے تو نہیں گیا ہوا کہ وہ بیمار ہے لندن گیا۔ تو اس کے اوپر پھر جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو ایک میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے لکھا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر دیجئے کہ یہ جو انہوں نے کورٹ میں اپنے لیٹرز جمع کروائے ہیں ڈاکٹر رمیش کے، وہ کیا یہ ثابت کرتے ہیں کہ نواز شریف بیمار ہے یا اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے اور اس کے آنے کی کوئی توقع ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری شرط بھی اس انڈر ٹیکنگ کے اندر یہ تھی کہ حکومت پاکستان کو اگر یہ لگے کہ ان کی یہ صحت ٹھیک ہو چکے ہیں اور یہ واپس نہیں آ رہے، تو ان کے نامزد کردہ نمائندے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ہائی کمیشن کا وہاں بندہ ہو، جس کو ایکسیس دی جائے ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ اور فزیشنز جو بھی ہیں، جو کہ اس سے جا کے یہ بات کی تصدیق کر سکے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اس بابت بھی یہ حکم عدولی کر چکے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان ان کو باقاعدہ طور پہ لکھ چکی ہے ماضی میں کہ جی آپ اپنی صحت سے متعلقہ ہمیں یہ ایکسیس دیں، تو اس کا بھی انہوں نے ہمیں کوئی ایکسیس نہیں دی ہے۔ تو گراؤنڈز سارے اویلیبل ہیں کہ انہوں نے عدالت کی حکم عدولی کی ہے۔ اگر یہ عدالت کے سامنے ثابت ہوتا ہے تو اب 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپشن عدالت کے سامنے یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت میں کنٹیمپٹ کی ہے اس کا آرڈر نہ مان کے، اور عدالت ان کو اسپیسیفک ڈائریکشن بھی جاری کر سکتی ہے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، عدالت میں پیش کریں۔ اس صورت میں شہباز شریف صاحب پابند ہوں گے، اور اگر وہ فیل ہوتے ہیں ان کو پیش کرنے سے تو وہ پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گی۔ تو جو اس انڈر ٹیکنگ کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے، اور وفاقی حکومت نے جو بھی پوزیشن لی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے لیے، جو کہ خود کہتے تھے جی کہ ہم خود ہی آ رہے ہیں، اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ نہ کرنا، کیونکہ عدالت بھی دیکھیے کنٹیمپٹ لگانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ شہباز شریف کو انسٹرکشن جاری کرے کہ جی آپ ان کو لے کے آئیں، کیونکہ عدالت کی انسٹرکشنز نواز شریف کے بارے میں تو آلریڈی موجود ہیں۔ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر چکی ہے، اور پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کرنے سے پہلے، اشتہاری ڈکلیئر کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ انہوں نے موقع بھی دیا تھا کہ جی آپ واپس آ جائیں، تو وہ نہیں آئے، جس کا مطلب ہے کہ کورٹس تو پہلے ہی نہیں مانتی کہ نواز شریف بیمار ہے۔ اگر کسی کو کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس یا کوئی اطلاع ہے کہ وہ واقعی بیمار ہیں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن نہ عدالتیں مان رہی ہیں نہ ڈاکٹر مان۔ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کورٹ شہباز شریف کو کہتی ہے وہ جائیں اور نواز شریف کو لے کر آئیں، تو شہباز شریف کی گارنٹی بھی پھر آپ کو کچھ چاہیے ہوگی کہ شہباز شریف کا گارنٹر کون بنے، حمزہ بنے یا پارٹی لیڈر بنے، یا بغیر گارنٹی کے شہباز شریف کو جانے دیں گے؟ اور اگر شہباز شریف بھی چلے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، تو حکومت کے پاس آگے الیکشن میں نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں۔ عدالت شہباز شریف کو یہ تو اس لیے نہیں کہے گی کہ نواز شریف کو لے کے آؤ، کیونکہ نواز شریف کا کوئی نک وقت ہے جڑا آپ نہیں آ سکتے بھائی، وہ تو کہیں گے کہ وہ آئے اور آپ ان کو کہیں۔ شہباز شریف کا اپنا ECL کا معاملہ تو الگ ہے۔ نواز شریف اگر اتنا سمجھدار ہے کہ سارا دن وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں ملک دشمن عناصر سے ملاقات کرتا رہتا ہے، تو اس نے صرف وہاں سے اپنے آپ کو ہائی کمیشن کے حوالے کرنا ہے۔ ہم اس کو بڑے عزت احترام کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے پاکستان لے آئیں گے، کیونکہ پاسپورٹ تو جناب کے پاس ہے نہیں، ان کو تو ہم نے ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ دینا ہے، وہ ویلڈ ہی صرف پاکستان کے لیے ہونا ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ تو شہباز شریف کے باہر جانے کی ویسے کوشش ان کی بڑی ہے، لیکن ہمارے ہاں سے تو کوئی نہ ان کو اجازت ملے گی، اور اگر عدالت میں بھی معاملہ گیا تو حکومت اس کو پورا کنٹیسٹ کرے گی، کیونکہ آدھا خاندان جن کا بگوڑا ہے ان کو کیسے جانے دیا جا سکتا ہے۔